اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھی جماعت کی اردو سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سچا انصاف، جو کل بھی ہم نے پڑھا ہے اور آج بھی ہمارا ٹاپک یہ ہے، چونکہ ادھورا جو ہمارا چیپٹر رہا ہے، تو اس کا ہم نے صفحہ نمبر 22 پہ اور صفحہ نمبر 23 سے جتنا بھی سبق پڑھا ہے اس میں ہم نے چند جو الفاظ تھے ان کا معنی بھی آپ کو بتایا، جیسے کہ اگر ہم پہلے نظر گزارتے ہیں پہلی صف کے اوپر والے حصے میں، وہاں پہ خلیفہ ہے، رعایا ہے، خبرگیری ہے، گشت ہے، دل بھر آنا، بیوہ، یعنی جو ہائی لائٹ کی ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو پھر سے دہراتا ہوں، یہ جو خلیفہ ہے، خلیفہ کا معنی ہے اسلامی حکمران، اور رعایا کا معنی ہے عوام، خبرگیری یعنی دیکھ بھال یا نگرانی بولتے ہیں ہم، گشت ارد گرد گھومنا، دل بھر آنا دکھی ہونا، اس کے بعد بیوہ وہ عورت جس کا خاوند مر گیا ہو۔ تو اس کے بعد ہم نے جو یہاں سے پیرا نمبر 1 کمپلیٹ کیا، تو آج ہم دوسری پیرا سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 23 کھول کر اچھی طرح سے دیکھو گے اور میرے ساتھ دہرانے کی کوشش کرو گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتے؟ آگے سوالیہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، چولہے پر ہنڈی چڑھی ہے، آخر یہ کب تیار ہوگی؟ ہانڈی میں کچھ نہیں ہے، عورت نے جواب دیا، بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے، چاہتی ہوں کہ کس طرح انہیں نیند آ جائے اور یہ سو جائے۔ پیج نمبر 24 پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو باقی ہانڈی میں صرف پانی اور کچھ کنکریاں تھیں۔ اس عورت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچے بھوک سے بے حال ہو رہے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے عورت نے چولہا جلا کر ہانڈی میں پانی اور کنکریاں ڈال دی تھیں تاکہ بچے یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے۔ عورت بیوہ تھی، بچے یتیم تھے، گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا، بیت المال سے بھی کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوا تھا۔ آپ نے درد بھرے لہجے میں کہا، مائی، خلیفہ کو تم نے اطلاع کیوں نہ دی؟ عورت نے جواب دیا، میری اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا، میں ان سے کیوں کہوں گی؟ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کریں، اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتے تو ان کو خلیفہ بننے کا کیا حق ہے؟ بچوں اتنا ہی ہم پڑھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے جو پہلا پیرا ہے اس میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے، ایک دن وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے ہی رہتے تھے، اکثر وہ لگے ہی رہتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ گشت لگاتے لگاتے وہ ایک جھونپڑی پر اس کی نظر پڑی، تو اس نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک عورت جو چولہا جلائے بیٹھی تھی، ان کے سامنے اس کے بچے رو رہے تھے۔ بہت دیر تک اس نے دیکھا، بچوں کو روتا بلکتا دیکھ کر حضرت عمر کا جو دل ہے وہ بھر آیا، رنجیدہ ہو گیا۔ تو دیر تک دیکھنے کے بعد اس نے عورت کے پاس جا کر ماجرا پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ عورت نے بچوں کے رونے کا جو سبب
بتایا، یہی سب بولا کہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جواب دیتے ہیں، آپ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی ہو؟ میں بہت دیر سے وہاں دیکھ رہا تھا کہ اگر آپ نے ہانڈی وانڈی یہ جو چولہے پہ لگائی ہے، چولہے پہ چڑھا دی ہے، یا آپ نے چولہا جو آپ چولہا جلائی بیٹھی ہے، تو میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں اپنے چولہے پر جو ہانڈی بھی چڑھی ہوئی ہے. آخر یہ کھانا کب تک تیار ہو جائے گا؟ آخر یہ کھانا تیار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو عورت کے جواب نے حضرت عمر کو بہت مایوس کیا. عورت کا جواب یہ تھا کہ ہانڈی میں بالکل کچھ نہیں ہے، میں نے بچوں کا دل بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا اور تھوڑے سے اس میں چھوٹے چھوٹے کنکر ڈال دیے ہیں. میں یہی چاہتی ہوں کہ بچوں کو کسی طرح سے نیند آ جائے اور یہ سو جائیں. ان کا دل بہلانے کے لیے میں نے صرف یہ ہانڈی چولہے پہ ہانڈی چڑھا رکھی ہے. تو اس میں صرف پانی اور کچھ کنکریاں تھیں. اس عورت کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا. جو بچے تھے وہ ان بیچاروں کا حال تو بے حال ہو رہا تھا. صرف ان کی تسلی یا ان کو تسلی دینے کے لیے چولہا جلا کر جو ہانڈی میں پانی اور کنکریاں ڈال دی تھی تاکہ بچے یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے. چونکہ جو عورت تھی یہ بیوہ تھی. بیوہ پہلے ہی میں نے آپ کو بولا، وہ عورت جس کا خاوند مر چکا ہو، بچے یتیم تھے، یعنی ان کا باپ مر گیا تھا، اور گھر میں چونکہ اب کمانے والا کوئی نہیں تھا. اور یہ جو بیت المال ہوتا ہے اسلامی حکمران میں، بیت المال جو ہوتا ہے اسے کوئی ابھی تک ان کا وظیفہ بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا. ان کے لیے ابھی کوئی وظیفہ بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا. یہ جو بیت المال ہوتا ہے اس کو ہم سرکاری خزانہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسلامی حکومت میں سرکاری خزانہ کو ہم بیت المال کہتے ہیں. تو حضرت عمر درد بھرے لہجے میں مائی سے کہتے ہیں، مائی تو نے خلیفہ کو آج تک اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو عورت نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، میں اور میرے درمیان، میرے اور عمر کے درمیان چونکہ فیصلہ اللہ کرے گا، میں ان سے کیوں کہوں گی؟ یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے. وہ تو اپنے آپ کو بہت فرض شناس کہہ رہا ہے. یہ تو اس کا اپنا فرض تھا کہ وہ رعایا کی خبر گیری کرے. حالانکہ جناب وہ بہت ہی خبر گیری کر رہا تھا اپنے رعایا کی، لیکن چونک کہیں بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نو مین از ہیئر پرفیکٹ ایکسیپٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ عورت کہتی ہے، حضرت عمر سے ہی کہتی ہے کہ اگر حضرت عمر، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حضرت عمر ہے، کہ وہ اپنا فرض اگر وہ پوری طرح سے ادا نہیں کر سکتے تو ان کو خلیفہ بننے کا کوئی حق نہیں تھا. تو ان کو کس نے خلیفہ پھر بنایا؟ ان کو خلیفہ بننے کا کیا حق ہے پھر؟ بچوں آج یہیں تک پڑھیں گے، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے. کل تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.